بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے عورت اور اسلام، عورت کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام نے خواتین کے حقوق کا تحفظ تقریباً 1400 سال قبل کیا۔ انسانی حقوق کے سب سے عظیم علمبردار نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بہت موقعوں پر اچھے برتاؤ کی تلقین کی۔ جامعہ ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات میں اچھے ہیں، اور اسی طرح پیغمبر اسلام نے عورتوں کو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے روپ میں اعلیٰ مقام دیا، اور بیٹی کی پرورش کرنے اور بلوغت کے بعد ان کی رخصتی کر دینے کی صورت میں جنت میں ساتھ رہنے کی ضمانت عطا فرمائی۔ اسلام میں عورتوں کی کوتاہیوں سے درگزر کا حکم۔ اللہ عز و جل نے یوں فرمایا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں ہے: اور ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسندیدہ ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی منفعت رکھ دے۔ عورت کا نان نفقہ ہر حالت میں مرد کے ذمے ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمے ہے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے، بیوی ہے تو شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب کر دیا گیا، اور اگر ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ ہے، تاکہ ہر حال میں عورت کی عزت محفوظ رہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے: اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اسلام میں عورتوں کو دینی اور دنیاوی علم سیکھنے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اوقات کار متعین فرما دیے تھے، جن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف عورتوں کی بلکہ مردوں کی بھی معلمہ تھیں، اور بڑے بڑے صحابہ اور تبع تابعین ان سے حدیث، تفسیر، فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈیوں تک کو علم اور ادب سکھانے کا حکم دیا۔ پس جہاں تک تعلیم و تربیت کا تعلق ہے، اسلام نے عورت اور مرد میں کوئی امتیاز نہیں رکھا۔